بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن سیکھ رہے ہیں۔ کسی کے پیغام کو آگے اس ہی کے الفاظ کے اندر پہنچانے کا نام ڈائریکٹ اسپیچ ہوتا ہے۔ جیسے she said to him، اس نے اس سے کہا what are you doing، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ اور اگر کسی کو پیغام کو آگے پہنچایا جائے اپنے الفاظ کے اندر، مفہوم وہی رہے، الفاظ بدل جائیں، تو یہ انڈائریکٹ اسپیچ کہلاتا ہے۔ اب اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ what he was doing، کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ آج جن جملوں کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہ انٹراگیٹو سینٹنسز ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے سوالیہ جملے۔ سوالیہ جملوں کو ہم نے ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر کیسے لے جانا ہے، اس کے لیے کون سے قوانین ہم نے مد نظر رکھنے ہیں، آج وہ ہم سیکھیں گے۔ she said to him، اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا what are you doing، تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ سوالیہ جملہ ہے جو WH فیملی ممبر سے شروع ہو رہا ہے، اور کچھ سوالیہ فقرے ایسے ہوتے ہیں جو ہیلپنگ ورب سے بھی شروع ہوتے ہیں، جیسے is your sister ill، کیا تمہاری بہن بیمار ہے، تو یہ ہیلپنگ ورب سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر سوالیہ فقرہ WH سے شروع ہو رہا ہوگا تو کاما کو ختم کرنے کے بعد ہم نے WH ہی کو نیچے لے آنا ہے، which ہو، who ہو، when ہو، why ہو یا what ہو۔ وہاں پر ڈیٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر WH سے شروع نہ ہو رہا ہو، کسی ہیلپنگ ورب سے شروع ہو رہا ہو، تو کاماز کو ختم کرنے کے بعد ہم if بھی لگا سکتے ہیں اور whether بھی لگا سکتے ہیں۔ کچھ مزید قوانین بھی ذہن کے اندر انشاءاللہ ہم رکھیں گے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے۔ تو say to کو ask کے اندر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور say to کو inquired of کے اندر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ سوالیہ ہے she asked to him، تو she said to him، تو said to کو asked کے اندر تبدیل کر لیا۔ اب کاماز کو ختم کرنے کے بعد چونکہ WH سے شروع ہو رہا ہے تو اسی کو ہم نیچے لے آئیں گے۔ اب یہاں پر غور کیجیے، یہ سوالیہ فقرہ ہے، are you doing، what are you doing، تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے اندر یو استعمال ہو رہا ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تو سیکنڈ پرسن کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کرتے ہیں، اور فرسٹ پرسن کو رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر، یہ کاماز کے اندر کیسے کو رپورٹڈ اسپیچ کہا جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی تھرڈ پرسن ہو، ہی شی اٹ واحد فاعل غائب یا دے ہو، تو وہ اسی طرح نیچے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ وٹ کے بعد کے جملے کو ہم نے assertive کر دینا ہے، گویا کہ افرمیٹیو کر دینا ہے، اس کو مثبت کر دینا ہے، اور حال سے اس کو ماضی کی طرف بھی لے جائیں گے، اور پروناؤنس کی تبدیلی بھی ہوگی۔ تو یو ہے، اس کو ہم نے رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کرنا ہے، تو ہی، ہم اور ہز میں سے چونکہ یو فاعلی حالت کے اندر ہے تو ہم نے ہی کو لگانا ہے، اور آر اس کے مناسبت واز یا ور میں سے ہم نے واز لگانا ہے، اور آگے پھر ڈوئنگ آ جائے گا، تو یہ مثبت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر سوالیہ ہو تو سوالی نشان آتا ہے، اور ان ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر آخر میں سوالیہ نشان نہیں آتا، فل اسٹاپ آ جاتا ہے۔ دوسری مثال کے اوپر ہم اور کرتے ہیں، they asked to me، انہوں نے مجھ سے کہا can you open the door، کیا تم دروازہ کھول سکتے ہو۔ اس کو انڈائریکٹ کے اندر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا آیا میں دروازہ کھول سکتا تھا۔ تو say to کو انڈائریکٹ بنانے کے لیے آسٹ کے اندر تبدیل کر دینا ہے، یہ می مفعول اسی طرح نیچے آ جائے گا۔ اب چونکہ یہ سوال WH فیملی ممبر سے
شروع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہیلپنگ ورب سے شروع ہو رہا ہے، کین سے شروع ہو رہا ہے. تو کاماز کو ختم کرنے کے بعد ہم نے ایف کو لگا لینا ہے، یا ویدر کو، دونوں میں سے جس کو چاہیں لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد اس کو چونکہ یہ ماضی ہے تو اس کو ہم نے ماضی کی طرف بھی لے جانا ہے اور پروناؤنس کی تبدیلی بھی ہوگی. اور دوسرا، اس کے بعد جو جتنا جملہ ہے اس کو ہم نے مثبت بنانا ہے اور آخر کے اندر فل اسٹاپ آ جائے گا. تو یو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق ہم نے تبدیل کرنا ہے. تو مفعول می ہے آئی، مائی اور می. یہ چونکہ فاعلی حالت کے اندر ہے تو ہم نے اس کی آئی کی حالت کو لینا ہے، فاعلی حالت کو لینا ہے. کین کوڈ کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اس کے بعد پہلی فارم آ جائے گی اور اس کے بعد مفعول اس طرح نیچے آ جائے گا. اب ہم تیسری مثال کی طرف آتے ہیں. وی said to him، ہم نے اس سے کہا، ہم نے اس مذکر کو کہا، اس لڑکے کو کہا، where are you going now، اب تم کہاں جا رہے ہو. تو سوالیہ فقرہ ہے، ڈبلیو ایچ فیملی ممبر میں سے ہے تو ڈبلیو ایچ اسی طرح نیچے آ جائے گا. اس کو ہم جس وقت انڈائریکٹ کے اندر تبدیل کرتے ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ تب کہاں جا رہا تھا. وہی said to کو asked کے اندر تبدیل کر دینا ہے، ہم مفعول اسی طرح نیچے آ جائے گا. اب کاماز کو ختم کرنے کے بعد چونکہ ڈبلیو ایچ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسی طرح نیچے آ جائیں گے. اب اس کو ایک تو زمانے کو تبدیل کرنا ہے، دوسرا پروناؤنس کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور جو نزدیکی ظاہر کرنے والے الفاظ ہوں تو ان کو بعیدی ظاہر کرنے والے الفاظ کے اندر تبدیل کر لینا ہے. ناؤ کو دین کے اندر تبدیل کر لیں گے. ویئر نیچے آ جائے گا. اب غور کیجیے، یو ہے سیکنڈ پرسن ہے تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق ہم نے تبدیل کر دینا ہے. تو ہی، ہز اور ہم، یہ چونکہ فاعلی حالت ہے تو ہم نے اس کی فاعلی حالت کو لینا ہے، سبجیکٹو کیس کو لینا ہے تو ہی لکھ دیں گے. اور اس کے ساتھ واز یا ور میں سے واز استعمال ہوگا، اس کے بعد گوئنگ آ جائے گا، ناؤ کو دھن کے اندر ہم تبدیل کر دیں گے تو یہ انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اس مثال کے اوپر غور کرتے ہیں. شی said to me، اس نے مجھ سے کہا، اس لڑکی نے مجھ سے کہا، is your sister، کیا تمہاری بہن بیمار ہے. سوالیہ فقرہ ہے، اس کو ہم نے انڈائریکٹ کے اندر تبدیل کرنا ہے. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا آیا میری بہن بیمار تھی. تو said to کو asked کے اندر تبدیل کر لیا، می مفعول اسی طرح آ جائے گا. اب چونکہ ہیلپنگ ورب سے شروع ہو رہا ہے تو کاماز کو ختم کرنے کے بعد ہم ویدر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایف بھی استعمال کرتے ہیں. ایف ہم نے لگا دیا. اب اس کے بعد اس کو ایک تو ماضی کی طرف لے جانا، یہ ماضی میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پروناؤنس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے. تو یہاں پر غور کیجیے، یو آر یہ سیکنڈ پرسن ہے، یو آر یو. تو اس سیکنڈ پرسن کو ہم نے رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کرنا ہے، آئی، مائی، می. تو یہ چونکہ حالت اضافی ہے، پوزیٹیو کیس ہے تو ہم نے آئی، مائی، می میں سے مائی کو لینا ہے، اس کے بعد سسٹر آ جائے گا. اس سے کو ہم نے واز کے اندر بھی تبدیل کر لی اور اس کو مثبت بنا لیا ہے اور اس کے بعد ایل استعمال ہو جائے گا. تو اس کو ایک تو مثبت بنا لینا ہے اور دوسری بات یہ کہ پروناؤنس کی تبدیلی بھی کرنی. فرسٹ پرسن فاعل کے مطابق تبدیل ہوتا ہے اور سیکنڈ پرسن مفعول کے مطابق تبدیل ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ، واحد فاعل غائب یا دے ہو تو وہ اسی طرح نیچے آ جاتا ہے. اس مثال کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. دا اسٹوڈنٹ سیڈ، طالب علم نے کہا، مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر کہ طالب علم نے پوچھا آیا وہ اندر آ سکتا تھا. تو دا اسٹوڈنٹ سیڈ، سیڈ کو ہم نے آسک کے اندر تبدیل کر لیا اور ڈبلیو ایچ سے شروع نہیں ہو رہا، کاماز کو ختم کرنے کے بعد ہم نے ایف لگا لیا ہے. اب یہاں پر غور کیجئے، اس کے اندر آئی استعمال ہو رہا ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے تو یہ فاعل کے مطابق تبدیل ہوگا. تو یہ سنگولر ناؤن ہے، اس کی فاعلی حالت یہاں ہم نے ہی کو لینا ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ نام ذکر ہو جائے تو اس کے بعد اس کی ضمائر آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کی جو حالت فاعلی ہے ہی ہوگی. میں کو مائٹ کے اندر تبدیل کر لینا ہے، اس کے بعد پہلی فارم آ جائے گی، اس کے بعد این آ جائے گا. اب اس مثال کے اوپر غور کیجئے.
دے سیڈ ٹو ہر، انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے اس لڑکی سے کہا، ہو آر یو، تم کون ہو؟ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کون تھی۔ سیڈ ٹو کو آج کے اندر تبدیل کر لیا، ہر مفعول اسی طرح نیچے آ جائے گا۔ اب کاماز کو ختم کرنے کے بعد کیونکہ ڈبلیو ایچ فیملی ممبر سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسی طرح نیچے آ جائیں گے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اس کو تو ایک نمبر ماضی کی طرف لے جانا ہے، اس لیے کہ یہ رپورٹنگ اسپیچ ماضی کے اندر ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کے پروناؤنس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے، یو ہے، یو ہو، یور ہو، یو، اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو شی، ہر اور ہر میں سے، چونکہ یہ فاعلی حالت ہے تو ہم نے اس کی فاعلی حالت سبجیکٹو کیس کو لینا ہے اور وہ شی ہے، اور اس کے ساتھ واز یا ور میں سے ہم نے واز کو استعمال کرنا ہے۔ دے آسکڈ، انہوں نے پوچھا، ہر اس لڑکی سے، او شی واز، وہ کون تھی۔ تو آج ہم نے جن جملوں کی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے اندر پریکٹس کی ہے وہ سوالیہ جملے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم حکمیہ اور نوائی کی فکروں کو کیسے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کے اندر تبدیل کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔